بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ ہم نے کیونکہ ہمارا وضو چل رہا تھا اور وضو کے جس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر آپ اپنے اگر نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی کمر جو ہے زمین پہ سیدھی لیٹ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے مطابق امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سو جاتے ہیں تو اس سے بھی سونے سے بھی بشرط یہ کہ پچھلی کمر جو ہے نا آپ کی زمین کو چھوئے اور اس پہ آپ سو چکی ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سو رہی تھی اور میرے دونوں پیر آپ کے سامنے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو میں اپنے پیروں کو باہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح کچھ کا خیال ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کیونکہ اس میں وضو کی جو کوئی شرائط ہیں ان میں سے کچھ بھی ختم نہیں ہوتا، سب شرطیں باقی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے جیسے آپ نے بچے کا واش روم دھویا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے وضو کو اٹھا لیں۔ تیمم کی شرط ہے جو شخص سفر کے دوران پانی نہ پائے یا وہ شخص شہر سے باہر ہو اور اس شہر سے 1 میل یا اس سے زیادہ فاصلے پر ہو تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پس تم پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، خواہ اس کو 10 سال تک پانی نہ ملے۔ تو جب اس کو پانی مل جائے گا تو وہ اس سے اپنی کھال گیلی کرے یعنی وضو کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا جی، اور ایک شرعی میل کا اعتبار اس لیے کیا گیا ہے کہ 1 میل کی مسافت سے وضو کے لیے شہر میں جانے سے نقصان ہوگا۔ اعتبار مسافت کا ہے، تنگی وقت یا نماز فوت ہو جانے کا بھی خوف کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قصر اس کی طرف سے ہے، اور اگر اس کو پانی دستیاب ہو لیکن وہ بیمار ہو یا اس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر اس نے پانی استعمال کیا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو اس کو بھی تیمم کی اجازت ہے۔ اگر
جنبی ہے یعنی جس پر غسل فرض ہو چکا ہے اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر اس نے غسل کیا تو وہ سردی سے مر جائے گا یا پھر وہ بیمار ہو جائے گا یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو تیمم کرے، خواہ وہ شہر کے اندر ہی کیوں نہیں، تب بھی اس پر کیونکہ عذر ہے اس کے پاس تو دین اسے آسانی دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردی کی رات میں جنبی ہو گئے، انہوں نے تیمم کیا اور یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ پھر انہوں نے اس کا نبی کریم علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ نے ان کو ملامت نہیں کی۔ تیمم کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ کہ پاک مٹی پر 2 بار ہاتھ مارے، ایک بار ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملے اور دوسری بار کوہنیوں سمیت ہاتھوں پر ملے، یعنی ہاتھوں سے لے کے آئے گا کوہنیوں تک لے کے جائیں، ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑے تاکہ چہرہ خراب نہ ہو، یعنی جب آپ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ ایک مرتبہ مارا پھر ہاتھ کو جھاڑنا ہے، جھاڑ کے پھر چہرے کے اوپر پھیرنا ہے، پھر دوبارہ ہاتھ مارنا ہے اور جھاڑنا ہے اور اس کو ہاتھوں سے شروع کر کے کوہنیوں تک جو ہے سارا مسا جیسے کرتے ہیں اس طرح ہاتھ پھیر لینا اس کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک زمین کی جنس سے ہر چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، مثلاً مٹی سے، ریت سے، پتھر سے، چونے سے، اور تیمم ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان کو پانی مل جائے تو وہ اس کے اور وہ اس کے استعمال پہ قادر بھی ہو تو اس سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آپ نے تیمم کیا تھا، نماز کی تیاری تھی، لیکن اس سے پہلے پانی آ گیا، اب پانی آ گیا ہے، موجود ہو گیا، اب آپ کا تیمم ٹوٹ گیا ہے، لازم ہے کہ آپ وضو کریں، اور تیمم سے فرائض اور نوافل سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وضو ٹوٹنے کا تیمم بھی وہی ہے اور غسل کا تیمم بھی وہی ہے، جو یہ 2 طریقے بتائے ہیں۔ اس کے 3 ہی رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے جی نیت کرنا کہ میں وضو کی نیت سے، نماز کی نیت سے، وضو کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں، یا پھر میں غسل کی پاکی کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں، اور نیت اس کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہاتھ مار کے مٹی پر اس کو جھاڑنا ہے، چہرے پہ ملنا ہے، اور پھر ہاتھ مٹی پر مار کر دوبارہ سے جھاڑ کر اپنے ہاتھوں سے کوہنیوں تک جو ہے نا مسا کرنا ہے، یہی تیمم ہے۔ اگر نماز جنازہ یا عید کی نماز کے فوت ہونے کا خدشہ ہو تو شہر میں بلا عذر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت کو پڑھیں گے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر کی گئی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي اور اس کا پکا وعدہ، وَاثَقَكُم بِهِ اس کو مضبوط کر لینے کے بعد، یا جس کو وعدہ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اس کو تم سمیعنا اور جب تم نے کہا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے کہا مانا، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی، اور اس کے وعدے کو، عہد کو بھی یاد کرو جس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا، جبکہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 میں ہم یہاں پڑھے ہیں، اور تم پر جو اللہ کی نعمت کی گئی ہے اس کو یاد کرو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس نے تم کو اسلام کی ہدایت دی، اور اس عہد کو یاد کرو جس نے تم سے لی ہے۔ یعنی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اسلام، یعنی جو
اسلام کی ہدایت مل گئی ہے وہ نعمت ہے، اور اس عہد کو یاد کرو جس نے تم سے لیا تھا۔ وہ عہد کیا ہے؟ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ تمہیں خوشی ہو یا رنج، سہولت ہو یا تنگی، ہر حال میں تم اللہ کے احکامات سن کر قبول کرو گے اور اس کی اطاعت کرو گے، اور تم نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں جس چیز کا بھی حکم دیں گے ہم اس کو بجا لائیں گے، اور جس کام سے روکیں گے باز رہیں گے، اور تم پر یہ اللہ کا انعام تھا کہ تم نے یہ عہد کیا۔ سو مسلمانوں، تم اپنے اس عہد کو پورا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دائمی نعمتیں عطا فرمائے۔ تم اس وعدے کو توڑنے یا پورا نہ کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہ کرنا کہ زبان سے اقرار کرو اطاعت کا اور دل میں اس کے خلاف ہو، اور اپنے ظاہر اور باطن میں اس عہد کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سو یہ آیات ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ ہمارے اپنے ایمان کی صورتحال کیا ہے اور ہم کس درجے کا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی معین نعمت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جن سے ایک خاص نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں پر غور کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے بندوں کو جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کا کون شمار کر سکتا ہے؟ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، عقل اور ہدایت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے، دنیا میں بہت ساری اچھائیاں عطا فرما دی ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں، اس کا شکر بجا لائیں، اس کی اطاعت کریں۔ اس آیت میں فرمایا ہے تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اور یاد کرنا بھولنے کا الٹ ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیونکہ بھول جاتا ہے دنیا کی رنگینیوں میں اور نفس کے تقاضوں کو پورے کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے، اور جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے پھر اس نعمت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ نعمت کی حالت میں اپنے آپ کو اپنے مالک کی یاد میں رکھے، اس کا شکر گزار رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک سبب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اس کی طرف متنبع کرنے کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ اور میثاق ہے۔ اس میثاق کی ایک تفسیر وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، اور کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے بیعت کے وقت آپ کی اطاعت کا وعدہ کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا کہ وہ تورات پر بھی ایمان لائیں گے، اور تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے تو انہوں نے تورات کے ضمن میں آپ کے نبوت پر ایمان لانے کا بھی اقرار کیا تھا۔ سو اس سے یہ میثاق مراد ہے۔ اس کی تیسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اور آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، دائیں پشت سے سب نیک روحیں اور بائیں پشت سے ساری بد روحیں جو ہیں ان سب کو پیدا کر دیا، اور پھر ان سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا کہ کیا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب لوگوں نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ چوتھی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور شریعت پر جو عقلی دلائل اور شرعی دلائل عطا فرمائے ہیں، عہد اور میثاق سے وہ دلائل مراد ہیں کہ انسان جو ہے اپنی عقل سے، سوچ سے، سمجھ سے کام لے اور دل سے اس کی تصدیق کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا، ہو جاؤ، قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم کرنے والے، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہ دینے والے، ولا یجرمنکم، اور نہ اکسائے تمہیں، شنآن، دشمنی، قومن، کسی قوم کی، علی اللہ تعدلوا، اس پر کہ تم عدل نہ کرو،
عدل نہ کرنے پر تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ اکسائے دل، پھر بھی دشمن کا معاملہ بھی آئے تو تب بھی عدل سے کام لو، وہ اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم اعمال کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہاں پہ صحیح اور سچی گواہی دینے کے بارے میں حکم آیا ہے، اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہی اکسانا ہے، اطاعت پر ہی برانگیختہ کرنا ہے۔ اس آیت میں دو حکم ہیں، حق پر مضبوطی سے قائم رہنا اور انصاف کے ساتھ گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا خلاصہ بھی دو ہی چیزیں، ایک اللہ کی تعظیم اور دوسرا بندوں پر شفقت۔ اللہ کی تعظیم اور بندوں پر شفقت کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کی تعظیم حقوق اللہ ہیں اور بندوں پر شفقت جو ہے وہ حقوق العباد ہے، اور حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اس کا تعلق اللہ کی تعظیم کے ساتھ ہے، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینا اس کا تعلق بندوں پر شفقت کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، دوستوں کی محبت کی وجہ سے شہادت دینے میں کوتاہی یا کمی نہ کیا کرو، اور اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے بغض کی وجہ سے شہادت میں کوئی رد و بدل نہ کیا کرو، صرف انصاف کی روح سے شہادت دو، خواہ اس سے تمہارے دوستوں کو نقصان پہنچے یا تمہارے دشمنوں کو فائدہ پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ اٹھائے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تفسیر عام ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اگر بغض ہے تمہیں اس کے ساتھ بے انصافی کرنے پر وہ بغض جو ہے نہ ابھارے، کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، تم ڈنڈی نہ مارو اس بات میں کہ کیونکہ میری اس سے دشمنی ہے لہٰذا اب انصاف کرنے کے لیے تمہیں بٹھایا گیا، تم سارے بدلے اس نیت پر لے لو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے بغض ہے، بلکہ تم اس کے ساتھ بھی انصاف ہی کرو، خواہ انہوں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو، اور ان کے ساتھ نیکی اور اچھائی کے ساتھ ہی پیش آؤ، خواہ انہوں نے تمہارے ساتھ بدی یا برائی کی ہو، اور مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لو، اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو 6 ہجری میں مسجد الحرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور حدیبیہ سے آگے نہیں جانے دیا تھا، تو اسی وجہ سے تم ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمانوں کو کفار پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جہاں بھی مشرکوں کو پائیں ان کو قتل کر دیں، مسلمانوں کو کفار پر ظلم و زیادتی قتل کر دیں، میدان جنگ میں آنے والے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیں، ان کے مال لوٹ لیں، تو پھر اور ظلم و زیادتی کیسی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم یہ ہے کہ جب وہ اسلام لائیں تو ان کا اسلام قبول نہ کیا جائے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، ان سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے جائیں، معاہدے توڑ دیے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا تم عدل کرتے رہو، وہ خدا خوفی کے زیادہ قریب ہے، عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی بھی دو تفسیریں ہیں، تقوی کے معنی ہے خدا خوفی کی وجہ سے گناہوں سے بچنا، اور جو شخص عدل کرتا ہے وہ گناہوں سے اجتناب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ جو شخص عدل کرتا ہے وہ عذاب اخروی سے بچنے کے زیادہ قریب ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے،
اس آیت میں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور جب اللہ کے دشمن کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ کس قدر عدل کرنا مطلوب ہوگا، یا پھر آپ کے جو قریبی بہن بھائی رشتہ دار ہیں ان سب کے یا ہمسائے ہیں ان سب کے کتنے حقوق ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ عدل سے کام لیں۔ اس کے بعد فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ کاموں سے بھی باخبر ہے اور تمہارے دل کی سینے کی بات